ویورز، اگر بات ہو آپریشن جبرالٹر کی اور پاکستان آرمی کی کامیابیوں کی، تو اس میں میجر ملک منور خان امان کی خدمات کو اور کامیابیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میجر ملک منور خان امان گوریلا جنگ کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں راجوڑی تک قبضہ کر لیا تھا، جس پر بھارتی کمانڈروں نے ان کی سر کی قیمت 1,00,000 روپے رکھی تھی تاکہ انہیں مار کر ہی راجوڑی کو چھڑوایا جا سکے۔ پاکستان کے سپوت میجر ملک منور خان امان کے غیر معمولی کارناموں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج تک ان پر کوئی ڈاکیومنٹری نہیں بن سکی۔ کیوں؟ ایسے ہیروز کو فراموش کرنا کسی جرم سے کم نہیں۔ پاک بھارت جنگ 1965 کی عظیم فاتح کنگ آف راجوڑی میجر منور خان امان ستارہ جرأت، جنہوں نے نہ صرف بھارتی فوج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا بلکہ انہی کی عظیم فتوحات کے عوض پاکستان نے لاہور سیکٹر اور حاجی پیر آزاد کشمیر کے کھوئے ہوئے علاقے جنگ بندی کے وقت بھارت سے سودے بازی کے ذریعے واپس لیے۔ اپنی انہی فتوحات کے عوض راجوڑی کی لوکل پاپولیشن انہیں ٹائیگر آف راجوڑی کے نام سے جانتی ہے، جبکہ فیلڈ مارشل اور اس وقت کے صدر ایوب خان انہیں کنگ آف راجوڑی کہا کرتے تھے۔ بعد ازاں غازی کشمیر کے نام سے بھی جانے جانے لگے۔ ویورز، جیسے کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر کی پلاننگ کچھ اس طرح سے تھی کہ 10 فورسز تشکیل دی گئی تھیں، جن میں سے ایک فورس کا نام غزنوی فورس تھا۔ یہ ساری فورسز مشترکہ طور پہ آپس میں مل کے جبرالٹر فورس کہلاتی تھیں۔ غزنوی فورس کی قیادت میجر منور خان امان کر رہے تھے۔ میجر منور کی فورس نے ہندوستانی حکمرانی کے خلاف علاقے میں ایک مضبوط مقامی مزاحمت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ایک وسیع گوریلا مہم کے ذریعے بھارتی فورسز کو بھاری نقصان پہنچانے کے بعد جموں کشمیر کے خطے میں راجوڑی، بدھیل اور تھانہ منڈی کے بڑے شہروں سمیت 500 مربع کلومیٹر رقبے پر قبضہ کیا۔ ان علاقوں میں غزنوی فورس کی بھرپور کامیابی کے بدولت پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ایک مضبوط سودے بازی کی پوزیشن حاصل ہوئی۔ اپنی انہی کامیابیوں کے عوض بعد ازاں میجر منور خان کو ستارہ جرأت کے تمغے سے نوازا گیا۔ غزنوی فورس نے 1965 کی جنگ میں جن جن علاقوں پہ قبضے کیے اور وہاں پہ اپنی مکمل رٹ قائم کی، حتیٰ کہ میجر منور نے اپنی مرضی کے ڈی سی، ایس پی، ججز، تحصیلدار اور تھانے دار ایس ایچ اوز بھی لگانے شروع کر دیے، اور یہ سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہا۔ ان علاقوں کے نام ہیں راجوڑی، تھانہ منڈی، دھرل ملکن، مندر، منڈی، پونچھ، بدھل، کنڈی اور ریاسی علاقے۔ ویورز، پاکستانی جنرل محمود احمد اور انڈین آرمی کے میجر جنرل سکھوت سنگھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میجر منور خان نے 750 مربع کلومیٹر کا ایریا اپنے تحویل میں اپنے قبضے میں کیا تھا، جبکہ اس وقت کی لوکل کشمیری انڈین پاپولیشن جس نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستان آرمی کے ساتھ جہاد کیا تھا، ان کے مطابق 2000 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ غزنوی فورس نے اپنے قبضے میں لیا تھا۔ یہ کسی بھی حساب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ایریا ہے، کیونکہ آج تک پاکستان اور انڈیا دونوں کی جانب سے اتنے بڑے علاقے پہ کبھی بھی قبضہ نہیں کیا جا سکا اور اپنے کنٹرول میں نہیں اس کو لیا جا سکا۔ ویورز، ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ جب میجر منور خان
اپنی غزنوی فورس کے ساتھ راجوڑی کے علاقے میں گوریلا وارفیئر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے وہاں کی جیل جہاں پہ مظلوم کشمیریوں کو بند کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ حملہ اس قدر شدید تھا اور اس قدر سخت تھا کہ وہاں پہ موجود بھارتی فوج کو علاقہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور وہاں پہ موجود 4000 کشمیری جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے ان کو آزاد کرا لیا گیا. جس کے بعد نہ صرف ان 4000 کشمیریوں نے بلکہ وہاں کی لوکل پاپولیشن نے یہ عہد کیا اور یہ قسم اٹھائی کہ وہ اپنے آخری سانسوں تک پاکستان کی فوج یعنی کہ غزنوی فورس کا مکمل ساتھ دیں گے اور آخری دم تک ان کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑیں گے. یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی جس کی وجہ سے غزنوی فورس کو بہت زیادہ کامیابی ملی، اور یہ کامیابی باقی فورسز تو میچ نہ کر سکیں، لیکن غزنوی فورس نے بہت کمال کر دکھایا. ویورز، میجر منور خان نے نہ صرف ان علاقوں پہ قبضہ کیا بلکہ وہاں پہ موجود انڈین آرمی کی 25th انفینٹری ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا اور وہاں سے دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کیا. بھارتی فوج کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا. اس کے بعد انڈیا نے جب دوبارہ اس علاقے کو ری کیپچر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کاموں ریجیمنٹ کو بھیجا اور اس کو بھی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. جنرل محمود خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب غزنوی فورس کو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب ہمارا ہندوستان کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے جس کے تحت آپ کو یہ علاقہ خالی کرنا ہے، تو میجر منور بہت افسردہ ہو گئے اور انہوں نے اور ان کی غزنوی فورس نے انیشلی یہ علاقہ خالی کرنے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ یہاں پہ رہ کے مقامی آبادی کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہیں اور وہ ہرگز یہ علاقہ خالی نہیں کریں گے. لیکن جب ان پہ زیادہ ملٹری پریشر ڈالا گیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل موسیٰ خان کی طرف سے اور فیلڈ مارشل ایوب خان کی جانب سے، تو ان کو مجبوراً یہ علاقہ خالی کرنا پڑا، اور یوں 3 ماہ تک 2000 مربع میل کلومیٹر پہ قبضہ کر کے حکومت کرنے والی غزنوی فورس کو یہ علاقہ خالی کرنا پڑا اور واپس پاکستان جانا پڑا. جنگ بندی کے بعد میجر منور خان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل اختر حسین ملک نے بھرپور کوشش کی کہ میجر منور کو ہلالہ کشمیر یا نشان حیدر کے تمغے سے نوازا جائے، لیکن کچھ اندرونی سیاست کی وجہ سے ان کو ہلال کشمیر اور نشان حیدر تو نہ دیا جا سکا، البتہ ان کو ستارہ جرأت کے تمغے سے ضرور نوازا گیا. ویورز، میجر منور نے 10 مئی 1981 کو اپنی آخری سانسیں لیں اور انہیں پاکستان کے ضلع چکوال کے آبائی گاؤں تلاگنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا. ویورز، ہم اپنی اس ویڈیو کے تفصل سے لاکھوں سلام اور لاکھوں سلوٹ پیش کرتے ہیں اس وقت کے راجوڑی کے لوگوں کو، پونچھ، بدھل اور ریاسی کے لوگوں کو، اور کنڈی اور دھرال ملکان کے لوگوں کو، جنہوں نے اس وقت کی پاکستان آرمی یعنی کہ غزنوی فورس کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور اپنی آخری سانسوں تک آزادی کی جنگ لڑی اور بھارتی قبضے اور بھارتی ظلم و ستم کا بھرپور مقابلہ کیا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.